پاکستان مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے کراچی کے اجلاس میں پارٹی کے منشور کے لیے چند قطعی رہنما اصول منظور کیے ہیں۔ میں اپنے ہم وطنوں کی اطلاع کے لیے اس تقریر میں انہی رہنما اصولوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ جولائی یا اوائل اگست میں کسی موقع پر مجلس عاملہ کے اگلے اجلاس کے بعد ان رہنما اصولوں کی بنیاد پر ایک جامع منشور جاری کیا جائے۔ ہم نے صرف انہی فیصلوں کے اعلان کا ارادہ کیا ہے جن کا ہمیں بہت پاس ہے اور جو ہماری پارٹی کی کامیابی کی صورت میں زیر عمل آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے میانہ روی اختیار کی ہے اور ایسے بلند بانگ دعووں سے جان بوجھ کر اجتناب کیا ہے جن کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکے۔ ہم مغرب کی تقلید میں سرمایہ دارانہ نظام ہرگز رائج نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی ہم ایسا طرز زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو۔ ہم اشتراکی نظام کی نقل کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ یہ ہماری روایات، تاریخ اور معاشرت کے منافی ہے۔ ہم قرآن حکیم کا درس سب مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صرف قرآنی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے سے ہی اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے اہم آئینی مسئلہ مرکز اور صوبوں میں اختیارات کی تقسیم کا ہے، اس پر ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ پاکستان کی مرکزی حکومت کو بھی سبھی وفاقی حکومتوں کی طرح وہ سارے اختیارات سونپے جانے چاہیے جو ملک کی سالمیت کے دفاع اور ملکی معیشت کے استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ مرکز کو دفاع، امور خارجہ، سکے، بیرونی اور بین الصوبائی تجارت اور صوبوں میں ٹیکسوں کے نفاذ و اجراء کا مکمل اختیار ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ماتحت محکموں کے اخراجات پورے کر سکے۔ ان کے علاوہ باقی سب محکمے صوبوں کے ماتحت ہونے چاہیے اور صوبوں کو ان محکموں کے اخراجات کے لیے ٹیکس عائد کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ پاکستان کا قیام بر صغیر کے مسلمانوں کی متحدہ جدوجہد اور تاریخی تقاضوں کا نتیجہ ہے جس کے لیے انہوں نے بے نظیر اور لازوال قربانیاں پیش کی اور قائد اعظم کی تنظیم و قیادت میں ہندو اکثریت کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ اس کی قوت متحرکہ اسلام تھی۔ ان کے نزدیک لسانی، جغرافیائی یا کوئی دیگر علاقائی مصلحت نہ تھی ماں سوا اس کے کہ وہ اپنے تئیں اول اور آخر مسلمان متصور کرتے تھے۔ ان کا مقصد وحید مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا قیام تھا تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کو قرآن پاک اور سنت کی روشنی میں ڈھال سکیں۔ آج یہی مقصد وحید ان کے قومی تصورات کا حاصل ہے اور ہم سب غیر مشروط طور پر اس کے نفاذ کے لیے پابند ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ تمام اقتصادی، سماجی اور سیاسی مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور جو عالمی سطح پر تسلیم شدہ انسانی اور اخلاقی اقدار کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے اسلام پر اعتماد کامل رکھتے ہوئے ہم ایک دفعہ پھر پورے خشوع کے ساتھ خداوند قدوس کی رضا کے حصول کے لیے اپنے موجودہ مسائل کا حل اس کی رحمت اور رہنمائی میں تلاش کرنے کا اعادہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک اور اس کی سالمیت کو
ان طاقتوں سے خطرہ درپیش ہے جو ہمارے نظریات کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے اہم مسئلہ ملک کے آئین کی تیاری کا ہے اور اپنے اقتصادی اور سماجی مسائل کا اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اثر نو حل تلاش کرنا ناگزیر ہے، جو کہ ایک عرصہ سے ہماری توجہ کا طالب تھا۔ لہذا پاکستان مسلم لیگ اس چیلنج کو مؤثر طریق پر قبول کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف قوم کی رہنمائی کرتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ اپنے ساتھ کی تجدید کرتی ہے کہ وہ نظریہ پاکستان، تحفظ و سالمیت پاکستان اور اس کے وقار کی حفاظت تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ عزم کر چکی ہے کہ وہ اپنے تمام نظریات کا سختی سے مقابلہ کرے گی جو اسلامی نظریات سے متصادم ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے کہ وہ ان تمام رجحانات، عزائم اور تحریکوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے جو ہمارے پاک وطن کے وقار اور سالمیت کے منافی ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ زیادہ سے زیادہ علاقائی خود مختاری اور مرکز کے اختیارات کی تقسیم کے حق میں ہونے کے باوجود عظیم تر اور مضبوط تر پاکستان کی خواہاں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ مشرقی پاکستان کے سیاسی، اقتصادی و دیگر قومی معاملات میں ان کے حقوق کے تحفظ اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے مخصوص رقم میں سے ان کے لیے فراخ دلانہ گنجائش پیدا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ ملک کو خالصتاً جمہوری آئین دینے کے حق میں ہے، ایسا مبسوط آئین جو حقیقی مکمل جمہوریت، اس کے تسلسل اور تمام آئینی دفعات کے احترام کی ضمانت دیتا ہے۔ سماجی اور اقتصادی مسائل۔ پاکستان مسلم لیگ اس عقیدے کی حامل ہے کہ اسلام سماجی اور اقتصادی مسائل سمیت تمام دیگر انسانی مسائل کا مکمل حل پیش کرتا ہے۔ انفرادی آزادی کا پورا احترام کرتے ہوئے اور ہر انسان کو اپنی اہلیت اور صلاحیت کو بروئے کار لانے کی تمام تر آزادی دیتے ہوئے اسلام ہر انسان کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ سماج کے اجتماعی مفادات کو اولویت دے اور حصول زر کی خاطر سماج کی غلط رہنمائی کرنے اور دولت کے غلط استعمال کی ممانعت کرتا ہے۔ اسلام عدم مساوات اور تقسیم دولت اور مواقع کی فراہمی میں امتیاز کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا ان تمام ذمہ داریوں کے پیش نظر جو خداوند تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہیں، پاکستان مسلم لیگ اپنے اس عزم کا اظہار کرتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ وطن پاک میں نہ تو غربت کے وجود کو برداشت کرے گی اور نہ ہی محدود چند افراد کے ہاتھ میں دولت کی ریل پیل کی اجازت دے گی۔ پاکستان مسلم لیگ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ پاکستان کے ہر شہری کی بنیادی ضروریات یعنی روزگار، خوراک، کپڑا، رہائش، طبی اور تعلیمی سہولیتیں مہیا ہوں۔ شعبہ صنعت۔ تمام بھاری صنعتیں جن کا تعلق ملکی دفاع، پیٹرو کیمیکل، فولادی پیداوار، بھاری مشینری، آٹو موبائل، بجلی کا ساز و سامان، تیل اور گیس اور عوام کی ضروریات فراہم کرنے والے ادارے حکومت کی نگرانی میں ہوں گے۔ ان کو عوامی شعبہ، پبلک سیکٹر متصور کیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ عوامی شعبے میں جو ادارے ہوں گے ان کی حیثیت اور انتظامی مشینری کو ایسی نہج پر اثر نو ترتیب دے گی کہ ان میں حسن کارکردگی زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور یہ انسانی زندگی کی ضروریات سے منسلک ہو جائیں تاکہ صارفین کو اچھی طرح سے اچھی اشیاء جہاں تک ممکن ہو کم قیمتوں پر برابر ملتی رہیں۔ پاکستان مسلم لیگ انفرادی ملکیت کی متعدد صنعتوں میں اجارہ داری کی اجازت نہیں دے گی۔
پاکستان مسلم لیگ ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں دے گی تاکہ عام آدمی اس کے بوجھ تلے نہ دبنے پائے۔ پاکستان مسلم لیگ اشیاء صرف کی صنعتوں کے انتظام و انصرام پر مؤثر نگرانی رکھے گی تاکہ عام آدمی کو اس کے ذرائع آمدنی کی حدود میں مناسب قیمت پر اشیاء ضرورت میسر آ سکے۔ پاکستان مسلم لیگ اس بات کی ضمانت دے گی کہ محنت کشوں کو ان کی محنت کا معقول معاوضہ ملے اور وہ اتنی اجرت پا سکیں کہ جو گزر بسر کے لیے کافی ہو۔ پاکستان مسلم لیگ مندرجہ ذیل اقدامات کی ضمانت دیتی ہے: محنت کشوں کے کنبوں کے لیے رہائش کا انتظام، ان کی میعاد ملازمت کی ضمانت، صنعتوں کی انتظامیہ کی طرف سے ایسی دکانوں کا قیام جہاں سے کارکن اشیاء مناسب قیمتوں پر خرید سکیں۔ پاکستان مسلم لیگ نئی صنعتوں کے قیام کی حوصلہ افزائی کرے گی اور کوشش کرے گی کہ صنعتوں کی ملکیت میں زیادہ سے زیادہ حصے دار ہوں۔ چھوٹی، بڑی اور درمیانی سطح پر مختلف صنعتیں اس طور پر قائم کی جائیں گی کہ تمام علاقے مناسب اور یکساں سطح پر ترقی کر سکیں۔ پاکستان مسلم لیگ ایسی صنعتوں کو ترجیح دے گی جو کم از کم سرمایہ سے زیادہ روزگار فراہم کرے۔ پاکستان مسلم لیگ مشرقی پاکستان کے لیے ضروری اور بھاری مشینوں کی درآمد پر درآمدی ڈیوٹی ختم کر دے گی اور ایسے اقدامات کرے گی جن کے ذریعے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے کم ترقی یافتہ علاقوں میں صنعتی کارکردگی کی رفتار میں معتدل اضافہ ہو سکے۔ مغربی پاکستان کے لیے بھی درآمدی ڈیوٹی اور بھاری مشینری پر اضافی ٹیکس میں کمی کر دی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بینکوں، بیمہ کمپنیوں اور سرمایہ کار اداروں کے سرمایہ کے ذریعے چھوٹے اور اوسط درجے کے صنعت کاروں کو نوواردان صنعت کی وسیع تر سطح پر اعانت کی جا سکے۔ لہذا پاکستان مسلم لیگ کی تجویز یہ ہے کہ قانونی ذرائع سے ایسے تمام اداروں پر کنٹرول کیا جائے اور ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں مستند پیشہ ور نمائندے شامل کیے جائیں جو حکومت کی پالیسی پر عمل درآمد بھی کر سکیں۔ بالفرض محال اگر ان مساعی کے بعد بھی مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہو سکے تو پاکستان مسلم لیگ کو ایسے اداروں کو براہ راست سرکاری کنٹرول میں دینے میں بھی تامل نہ ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ ایسی تمام صنعتوں کو سہولیتیں فراہم کرے گی اور ان سے ترجیح سلوک کرے گی جو ملک کے قدرتی وسائل کو بروئے کار لا کر زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کمانے میں ممد ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ صنعت کے میدان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور بیرونی سرمایہ کے تحفظ کا یقین دلائے گی اور بیرونی تجارت بڑھانے کے لیے ملکی خام اجناس کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ تجارت: پاکستان مسلم لیگ ملک کے گوشہ گوشہ میں نوواردوں کے لیے درآمدی لائسنسوں کی سہولیتیں فراہم کرے گی اور درآمدی لائسنسوں کو زیادہ سے زیادہ علاقوں میں تقسیم کرے گی۔ روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی مسلسل درآمد کی اجازت دی جائے گی اور ضروری اشیاء استعمال کو بونس اسکیم کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ ملک میں اور بیرونی ملک میں متعدد نئے برآمدی ادارے قائم کرے گی تاکہ برآمد سے حاصل ہونے والی آمدنی میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ پاکستان مسلم لیگ صنعتوں کے لیے ضروری خام مال کی درآمدی پالیسی پر نظر ثانی کرے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ کارکردگی کے باعث نرخ کم ہو اور بے روزگاروں کے لیے روزگار میسر آ سکے۔ پاکستان مسلم لیگ اسٹیٹ ٹریڈنگ کارپوریشن کو ختم کر دے گی تاکہ چھوٹا کاروباری طبقہ ملک کی تاجرانہ سرگرمیوں میں پورا حصہ لے سکے۔ پاکستان مسلم لیگ اس پالیسی کو ناپسند کرتی ہے جس کے تحت مختلف نو گاڑیوں اور زرعی مشینوں کے استعمال کو
رواج دیا گیا ہے۔ گاڑیوں اور زرعی مشینوں کے اتنی انواع و اقسام ایسی عیاشی ہے جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ اس تناؤ کو کم کرے گی تاکہ بتدریج ملک خود ان کو بنا سکے اور اس طرح زر مبادلہ کے خرچ میں کمی ہو سکے۔ پاکستان مسلم لیگ ایسی تمام اشیاء کی درآمدات پر سخت پابندی عائد کرے گی جو محض عیش و نشاط کے لیے استعمال میں آتی ہیں۔ اس طرح سادہ معیار زندگی قائم کیا جائے گا۔ مشرقی پاکستان مسلم لیگ 3 ایکڑ یا اس سے کم اراضی پر 35% تک مالیہ کم کرے گی۔ 3 ایکڑ سے 6 ایکڑ تک اس میں 10% تک کمی کی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ آبپاشی اور انسداد سیلاب کے منصوبوں کو اولین ترجیح دے گی۔ پاکستان مسلم لیگ کو فرخہ بیراج کی تعمیر پر بھی شدید تشویش ہے اور اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے مؤثر اقدام کرے گی۔ مغربی پاکستان اراضی کی حد ملکیت کا مسئلہ طے کرتے وقت مسلم لیگ اس فرق کو ملحوظ رکھے گی جو مختلف علاقوں کی زمینوں کی پیداواری صلاحیت میں پایا جاتا ہے، تاکہ فصلوں اور مویشیوں کے معاملے میں مختلف علاقے نہ صرف خود مکتفی ہو جائیں بلکہ ان کے پاس برآمد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچ رہے۔ پاکستان مسلم لیگ تمام سرکاری اراضی چھوٹے زمینداروں اور بے اراضی کاشتکاروں کے لیے وقف کرے گی۔ یہ اراضی انہیں نہایت مناسب قیمت پر یا آسان اقساط پر مہیا کی جائیں گی۔ یہ اراضی جہاں تک ممکن ہو سکا انہیں ان کے اپنے علاقے میں مہیا کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ ٹیوب ویلوں پر مقرر ٹیکس ختم کر دے گی۔ پاکستان مسلم لیگ دیہی ترقیاتی منصوبوں کو خاص ترجیح دے گی۔ ان میں عمارات، سڑکیں اور وہ دیہی شعبہ جات شامل ہیں جن پر ملکی زراعت کا دار و مدار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ زراعت کو مشینی مدد سے ترقی دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ فراہم کرے گی اور زرعی مشینری، اوزاروں، فالتو پرزوں اور دیگر ضروری اشیاء پر درآمدی ڈیوٹی پر نظر ثانی کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ زرعی پیداوار کی فروخت کے طریقہ کار پر مکمل نظر ثانی کرے گی تاکہ کاشتکاروں کو کم نرخ نہ ملے اور خریدار کو زیادہ ادائیگی نہ کرنی پڑے۔ پاکستان مسلم لیگ زرعی پیداوار مثلا گندم، چاول، باجرہ، کپاس اور پٹسن کے نرخوں کو اس سطح سے گرنے کے خلاف ہر ممکن اقدام کرے گی جہاں کاشتکاری منافع بخش نہیں رہتی۔ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف ہجرت کے رجحان کو روکنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ زرعی خام مال کے لیے دیہی علاقوں میں نئی صنعتیں قائم کرے گی تاکہ ملک کے ہر کونے میں تمام سماجی سہولیتیں اور ضروریات مہیا ہو سکیں اور دیہی و شہری زندگی میں فرق نہ رہے۔ تعلیم پاکستان مسلم لیگ نظام تعلیم میں طلباء کے تمام جائز مطالبات کی حمایت کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ لڑکوں کے لیے مڈل تک تعلیم مفت اور لازمی قرار دے گی۔ پاکستان مسلم لیگ لڑکیوں کے لیے مڈل تک تعلیم مفت اور لازمی قرار دے گی اور میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند لڑکیوں کو مفت تعلیم مہیا کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ موجودہ نظام تعلیم کو اس طور پر یکسر بدلے گی کہ طلباء میں ہنرمندانہ صلاحیتیں، قوم پرست جذبات اور اسلامی اقدار سے لگاؤ اجاگر ہو جائیں۔ صحت پاکستان مسلم لیگ شہری اور دیہی علاقوں میں معالجہ اور انسداد امراض کی سہولیات فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں تربیت یافتہ اور مستند عملہ رکھا جائے گا۔ جدید آلات اور ادویہ مہیا کی جائیں گی۔ وبائی امراض کے انسداد کی طرف خاص توجہ دی جائے گی اور اسپتال کے اندر زیر علاج مریضوں کے کمبوں کے لیے مناسب امداد اور وبائی امراض کے شکار علاقوں میں صحت کے بیمہ کی سہولیتیں فراہم کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ بچوں کے علاج پر خصوصی توجہ دے گی۔ پاکستان مسلم لیگ دیہی آبادی کی طرف خاص توجہ دے گی۔ سماجی بہبود پاکستان مسلم لیگ گداگری کا قلع کما کر دے گی۔ دارالامان، نابیناؤں اور معذوروں کے مراکز کھولے گی۔ کوڑ کے مریضوں کے لیے الگ آبادیاں بنائے گی۔ یتیم خانہ اور بیوہ خانہ کھولے جائیں گے۔
نیز دیہی اور شہری علاقوں میں اجتماعی ترقی کے مراکز کھول کر ان کے ذریعے ایسے افراد کو فنی تربیت دی جائے گی جو برسر روزگار نہیں، اور اس طرح فاضل آمدنی کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ ایسے تمام مراکز کے لیے خام مال پہنچانے اور پیداوار جمع کرنے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ ایسے تمام اصلاحی اقدامات کرے گی جس سے جذبہ حب الوطنی بیدار ہو اور نظریہ پاکستان سے وابستگی مضبوط تر ہوگی، اور اسی طرح کی دوسری سرگرمیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ پاکستان مسلم لیگ اسلامی نظریات کے لیے سرگرمیاں وسیع کرے گی اور ایسی تمام سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کرے گی جو اسلام کے منافی ہوں۔ منشیات: پاکستان مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے شراب کے استعمال پر پابندی عائد کرے گی اور پاکستان میں نشہ آور ادویہ اور اس نوع کی دیگر اشیاء کو ممنوع قرار دے گی۔ مالیات: پاکستان مسلم لیگ بالواسطہ اور بلا واسطہ ٹیکسوں، درآمدی اور برآمدی ٹیکس اور دیگر ٹیکسوں کے بوجھ کے پھیلاؤ پر اس طور سے مکمل نظر ثانی کرے گی کہ مملکت، کاشتکار، صنعتکار اور صارفین سبھی کے مفادات محفوظ ہوں۔ سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کے اسکیل پر بھی نظر ثانی کی جائے گی تاکہ زیادہ آمدن اور کم آمدن کے درمیان تفاوت کو کم سے کم کیا جائے۔ اقلیتیں: پاکستان مسلم لیگ کو اس امر کا اعتراف ہے کہ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں بالخصوص شیڈول کاسٹ نے پاکستان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، لہذا پاکستان مسلم لیگ انہیں سیاست، تعلیم اور اقتصادیات میں جائز حصہ دے گی اور اس مقصد کے لیے انہیں اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں، ملازمتوں میں کوٹا اور مستحق بچوں کے لیے تعلیمی وظائف دے گی۔ خواتین اور حضرات، آپ کو ہمارے مقاصد معلوم ہو گئے۔ ہم ملکی وسائل کو قومیانے کے خلاف نہیں، لیکن ہم صنعت و حرفت کی عقلی اصولوں پر تنظیم چاہتے ہیں۔ خارجہ پالیسی: پاکستان مسلم لیگ ایک ایسی ترقی پسند خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہوگی جو ہمارے قومی مفاد کے مطابق ہو اور قوم کی امنگوں پر پوری اترے۔ ہم یاد کرتے ہیں کہ ہم غیر جانبداری کی پالیسی کو اپنائیں گے جس کا مقصد پاکستان کے مفادات اور سلامتی کا تحفظ ہو۔ ہم اسلام کے اصول مساوات پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام قوموں کے لیے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد انصاف اور راستی کے اصولوں پر ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی امن کے لیے لازمی ہے کہ بین الاقوامی تعاون، ملکوں کے درمیان باہمی احترام اور دوسروں کے نقطہ نظر کو برداشت کرنے کے اصولوں کو اپنایا جائے۔ ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی اس نہج پر استوار کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری اقتصادی حالت بتدریج بہتر ہوتی جائے اور ملک خود کفیل ہو جائے تاکہ بیرونی امداد پر ہمارا انحصار کم سے کم ہو جائے اور اس درمیانی عرصے میں بیرونی امداد کی مختلف ذرائع تلاش کیے جائیں تاکہ ملک کی داخلی اور خارجی پالیسیوں پر غیر ملکی اثرات کے امکان کو ختم کیا جا سکے۔ ہماری خارجہ پالیسی کا مقصد تمام ملکوں سے دوستانہ تعلقات ہوگا جن کی بدولت ہمارے قومی مفادات کا تحفظ ہوتا رہے اور دنیا میں امن کا دورہ ہو۔ ہندوستان سے تعلقات ہمارے لیے خاص دلچسپی کا سبب ہے۔ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہندوستان سے اچھے تعلقات قائم ہو، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کی حکومت ان جھگڑوں کی تصفیے کے لیے تیار نہیں جن کی وجہ سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہندوستان ریاست جموں کشمیر، جوناگڑھ اور ماناوادر پر غاصبانہ قبضے سے دستبردار نہیں ہوتا، جب تک دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے پانی کا مسئلہ حل نہیں کیا جاتا اور جب تک ہندوستان کے مسلمانوں سے منصفانہ سلوک کی ضمانت نہیں دی جاتی، پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات میں بہتری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان اب تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ 1948 اور 1965 میں پاکستان پر حملہ اس بات کا بین ثبوت ہے۔ ہندوستان کی جنگی تیاریوں اور ایٹمی ہتھیاروں میں اس کی دلچسپی پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ ہم جموں اور کشمیر کی آزادی، وہاں کے عوام کے لیے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ فارغ براج کے جھگڑے کا منصفانہ حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور ہندوستانی مسلمانوں کے قتل عام کو روکنے اور آئندہ بہتر سلوک کا حق دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم دنیا بھر کے اسلامی ملکوں سے قریبی تعلقات قائم کریں گے اور ایک اسلامی بلاک کے قیام کے لیے تمام اسلامی ملکوں سے مختلف میدانوں میں بامقصد طریق پر تعاون کریں گے۔ ہم اپنے عرب بھائیوں کو ہر ممکن امداد دیں گے جس سے وہ فلسطین کے مسئلے کو حل کر سکیں اور اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرا سکیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی امن کے لیے افریقیائی ممالک کا استحکام ضروری ہے، اس لیے ہم تمام افریقیائی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کریں گے اور باہمی دلچسپی کے منصوبوں کی تکمیل میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ ہم اقوام متحدہ کے اصولوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہم امن عالم و ترقی کی راہ میں عالمی ادارے کی کاوشوں میں اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ ماضی قریب میں اس ادارے پر چند بڑی طاقتوں کی اجارہ داری قائم ہو گئی ہے، جس کے سبب انجمن اقوام متحدہ بے اثر ہو گئی ہے اور اس کی کارکردگی پر خراب اثر پڑا ہے۔ یہ بات دنیا کے مستقبل کے لیے مایوس کن ہے۔ ہم دنیا کی دوسری اقوام سے مل کر اقوام متحدہ کو ایک بااثر تنظیم بنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، جو اس قابل ہو کہ دنیا کے ہر حصے میں کمزور اور چھوٹی قوموں کے خلاف جارحانہ کارروائیوں اور بے انصافیوں کا ازالہ کر سکے۔ جنوبی امریکہ کے ملکوں کے ساتھ ہم دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، بالخصوص باہمی مفاد کی بنیاد پر تجارتی تعلقات بڑھانا ہمارے پیش نظر ہے۔ عوامی جمہوریہ چین سے ہمارے خصوصی تعلقات ہیں اور ہم ان تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چین ہماری آزمائش کی گھڑی میں ہمارے ساتھ دوستی کا حق نبھاتا رہا ہے اور ہم بجا طور پر اس دوست ملک پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ چین کے ساتھ تعلقات کو ہم بڑی وقت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور باہمی مفاد کی خاطر باہمی تعلقات کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ روس اور سوشلسٹ بلاک کے ملکوں سے ہمارے مراسم دوستانہ ہیں۔ ہم ان تعلقات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ہم غیر جانبداری کے اصولوں پر کاربند رہنا چاہتے ہیں۔ ان ممالک سے دوستانہ تعلقات کی وساطت سے ہم ہندوستان کے ساتھ اپنے ان جھگڑوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے ہندوستان سے ہمارے تعلقات تلخ ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ سے ہمارے تعلقات گزشتہ چند برسوں سے ایک نازک دور سے گزرے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان تعلقات کو بہتر بنایا جائے، بشرطے کہ امریکہ ہماری جغرافیائی اور اس کے ساتھ ہماری سیاسی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ہمارے مسائل کو حل کرنے میں ہماری امداد کریں۔ اپنے تعلقات کے ضمن میں ہم سب سے زیادہ اہمیت اپنے عظیم دوست ممالک ایران، ترکی اور انڈونیشیا کو دیتے ہیں۔ RCD اور IPECC کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ اس خطے میں امن اور ترقی کے لیے ان اداروں کی سرگرمیوں میں ہم بدستور حصہ لیتے رہیں گے اور ان کے دائرہ کار میں مزید وسعت دیں گے تاکہ ان اداروں کے ممبر ممالک ان سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ پاکستان پائندہ باد۔